دونوں ایشوز کو باری باری لے لیتے ہیں. ایک تو اوور آل کوئی فسکل ایڈجسٹمنٹ ہے کوئی 1000 ارب روپے کی, 350 ارب کی سیلز ٹیکس ایگزمپشنز ودرا ہونی ہے, 350 ارب روپیہ آپ کا پیٹرولیم کی لیوی کا انکریز ہونا ہے, اور 200 ارب کی ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ آپ نے کاٹنی ہے, اور کچھ گاڑیوں واڑیوں کے دیگر ٹیکسیز ہیں جو اوپر جانے ہیں. آپ کی جماعت اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ ٹھیک ہے, ہونا چاہیے؟ نہیں, بالکل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جب آپ بجٹ بناتے ہیں تو اس کے اندر اتنی بڑی ایڈجسٹمنٹ کی گنجائش نہیں ہوتی. 100-200 ارب آپ کہہ سکتے ہیں آگے پیچھے ایڈجسٹ ہوتا ہے. اب ایشو یہ کہ جو آپ جیسے جو ٹیکس کی وڈرال کر رہے ہیں, جو انسینٹیو آپ نے دیے تھے, اس کے انویسٹمنٹ پہ کیا اثر پڑے گا؟ اگر آپ نے لوگوں کو انسینٹیو دیے کہ تم یہ کام کرو, ہم تمہیں یہ انسینٹیو دیں گے, آج وہ آپ واپس ٹیکس لگا رہے ہیں, ان کا سارا بزنس ماڈل ختم ہو جائے گا. اصل میں میجر جو چینج ہے وہ تو سیلز ٹیکس والی سائڈ پہ. ایک تو اکراس دی بورڈ وہ کر رہے ہیں کہ جی ایس ٹی کو 17% رکھیں تمام اشیاء کے اوپر. جی, بہت ساری ایسی اشیاء جن کے اوپر ریٹ کم ہے وہ بڑھ کے 17 پہ چلے جائے گا, اور کچھ ایسی اشیاء جیسے اگر یہ پین پہ 17% نہیں لگ رہا تو اس پہ بھی 17% لگ جی, جائے تو گا. میرے کاروبار پہ اثر آتا ہے نا. بالکل, تو یہ چیزیں نیگیٹو ہوتی ہیں اس کے لیے. پھر آپ جب پی ایس ڈی پی کو کم کریں گے, گروتھ میں امپیکٹ آئے گا, امپلائمنٹ جنریشن پہ امپیکٹ آئے گا. تو یہ گروتھ امپلائمنٹ جنریشن کو امپیکٹ کرتی ہے, یہ بھی اثر پڑ جائے گا. اور وہی ہوگا جو ٹپیکل فارمولا ہے آئی ایم ایف کا, کہ گروتھ کم ہو جائے گی اور انفلیشن بڑھ جائے گی. اس پوری بات کا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا. جو پرپوز اسٹیٹ بینک لا ہے وہ آپ نے دیکھا؟ میں نے لا نہیں دیکھا ابھی تک, شاید آیا یا نہیں آیا, کم از کم میں نے دیکھا نہیں ہے. اس میں فسکل اینڈ مانیٹری بورڈ کا کردار ختم ہو گیا. اسٹیٹ بینک گورنر کو بہت زیادہ امپاور کر دیا گیا, انڈیپینڈنٹ رول ہو جائے گا. فسکل اینڈ مانیٹری کوارڈینیشن بورڈ کو ختم کرنے کے باوجود ان کا رول جو ہے پہلے سے بہت زیادہ بڑھا دیا گیا. جی, تو میں گزارش یہ کروں گا کہ کل یہ دعویٰ کیا گیا کہ ملک کی پہلی نیشنل سیکورٹی پالیسی بنی ہے, اور مجھے خوشی ہے, کم از کم ہم نے دیکھی تو نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ملک کی جو سیکورٹی پالیسی ہے اس میں معیشت کا بڑا دار و مدار ہے. یعنی جو فائنینشیل سیکورٹی یا اکنامک سیکورٹی کے بغیر آپ نیشنل سیکورٹی نہیں ہو سکتی. تو جب آپ اپنی ساری جو فزیکل پالیسیز ہیں اسٹیٹ بینک کے حوالے کر دیں گے, جو پارلیمنٹ کے تابع نہیں ہوگا, حکومت کے تابع نہیں ہوگا, تو پھر آپ کی نیشنل سیکورٹی پالیسی کہاں گئی؟ یہ بڑا ایک سیریس معاملہ ہے, اور یہ جب آپ ایک دفعہ کر دیں گے اس کو ریورس کرنا بڑا مشکل ہوگا. اس لیے اس بات کو ذرا بڑی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ کوئی چیک اور بیلنس جو ہے وہ اسٹیٹ بینک پہ ہونا چاہیے. اگر حکومت کو نہیں دینا چاہتے پارلیمان پہ چھوڑ دیں, پارلیمان کو دیں کہ وہ بلا کر پوچھ سکے تم کیا کر رہے ہو. پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ ایکچولی پاورفل ہونی چاہیے تاکہ اسٹیٹ بینک کی اٹانومی بھی برقرار رہے اور وہ آنسریبل بھی رہے. نہیں, یہاں تو آپ اس لا میں ڈال دیں کہ اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے وہ پارلیمنٹ کو رسپانسبل ہوگا, وہ آ کر وہاں جواب دے گا جو بھی اپنی پالیسیز ہیں. آج وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے. مانیٹری پالیسی کیا ہے, وہ تو فزیکل پالیسیز بھی کنٹرول کر رہا ہے.